نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آخری نشست میں ہم نے سورہ کہف کی پہلی آیت کو پڑھنا شروع کیا تھا، اور بالکل آخر میں ہم نے جو گفتگو کی تھی وہ یہ تھی کہ سورہ کہف کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ الحمدللہ سے ہو رہا ہے۔ الحمدللہ کے معنی ہم نے سمجھے تھے، اور پھر ہم نے ایک تقابل کیا تھا مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ کی کتاب جو ہے التذکیر بسورۃ الکہف، اس کے ساتھ کہ انہوں نے جو سورہ کہف کا پس منظر چونکہ یہ ہے کہ یہ دجالی فتنے سے حفاظت کے لیے ہے، اور دجالی فتنہ جو ہے اس کا انہوں نے کہا کہ جو آج کی جدید مغربی تہذیب ہے، جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے اس کو ایک نام دیا کہ یہ ہماری تہذیب ہے، اور مزید وضاحت کی تھی اس کی، امید ہے آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہوگی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جو مغربی تہذیب ہے اس کی جو بنیاد ہے آج کی جدید مغربی تہذیب کی، وہ نظریہ ارتقاء پر ہے، تھیوری آف ایولوشن جو ہے وہ اس پر ہے۔ یعنی جدید دنیا یا جدید مغربی تہذیب جو ہے اس کا جو بنیادی ترین عقیدہ ہے، ایک ہوتا ہے نا تفصیلی یا ثانوی عقائد ہوتے ہیں، ایک بالکل بنیادی عقیدہ ہوتا ہے جس سے سب کچھ پھوٹتا ہے، جیسے ہمارے ہاں عقیدہ توحید ہے، عقیدہ توحید سے پھر باقی سب کچھ پھوٹتا ہے، عقیدہ رسالت بھی، عقیدہ آخرت بھی۔ اسی طرح جو جدید تہذیب ہے مغربی تہذیب، اس کی بنیاد میں جو عقیدہ اس وقت رائج ہے، جس کو ان کے ہاں گویا جیسے ہمارے ہاں توحید ہے، ان کو جو وہ مقام حاصل ہے جس عقیدے کا، وہ نظریہ ارتقاء ہے۔ یہاں تک کہ جو ایولوشن ہے اب یہ ان کے ہاں ایک آئیڈیالوجی نہیں رہی، بلکہ یہ ان کے ہاں عقیدے کے درجہ حاصل کر چکا ہے۔ اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ عقیدے کا درجہ حاصل کر چکا ہے؟ کیونکہ عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ بس انسان اس کو مانتا ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ پھر وہ دلائل کی تلاش میں نہیں پڑتا۔ لہٰذا ایک ایکسپیریمنٹ ہوا، ایک صاحب نے ویسٹ کی کچھ یونیورسٹیز میں وہ گئے، انہوں نے وہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹ سے، ایون کچھ ٹیچرز سے، وہاں کے پروفیسرز ہیں، ان سے ایوولوشن کے اوپر کوئی 8-9 سوال کیے ایک ترتیب سے۔ پہلا سوال ہوتا تھا جی کیا آپ ایوولوشن کو مانتے ہیں؟ ہاں جی مانتے ہیں۔ کیا آپ کیا اس کو ایک عقیدے کے طور پہ مانتے ہیں، یا آپ اس کو ایک نظریے کے طور پہ مانتے ہیں؟ ایک منٹ، یہ اسپیکر جو لگا ہوا ہے نا اس کمرے میں، اس سے بہت زیادہ آ رہی ہے جو لیکچر ہو رہا ہے، یہ جو آگے کمرہ ہے نا وہاں سے اس کو کائنڈلی کر دیں، مجھے وہ آواز واپس آ رہی ہے جی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ویسٹ کی یونیورسٹیز میں ایک ایکسپیریمنٹ ہوا، جب ان کے اسٹوڈنٹ سے، ان کے ٹیچر سے یہ ڈسکس کیا گیا، ان کے سامنے کچھ سوال رکھے گئے کہ جی آپ اس نظریہ ارتقاء کو آپ نظریے کے طور پہ مانتے ہیں یا عقیدے کے طور پہ؟ سائنٹیفک، اٹ از سائنٹیفک، اور اس میں سارا کچھ کوئی نہیں، یہ علم ہے سارا کچھ۔ لیکن جب ان سے 4-5-6 سوال کیے گئے اور وہ جب ان کے پاس جواب نہ رہا، تو انہوں نے آخر کار کیا کیا، انہوں نے کہا کہ بس ہم اس کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں بچا، باقی ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اس کو، لیکن بس ہم اس کو مانتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے پھر آخر میں یہ بھی کہا کہ بس یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لہٰذا مغربی تہذیب جو ہے آج جس عقیدے پر کھڑی ہے وہ نظریہ ارتقاء یا ایوولوشن ہے۔ اب ایک چیز میں شروع میں ڈسکلیمر دے دوں، کچھ لوگوں کو شاید یہ پریشانی ہو کہ ہم جیسے مولوی مغرب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو ہم بھی بس مغرب کے پیچھے پڑ گئے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ وقت جتنا ہوگا اتنی ڈسکشن ہوگی، لیکن بہت ڈیٹیل میں جا کے اور ایک ایک چیز کو ہم جو ہے وہ ریشنل آرگومنٹس کے ذریعے پرکھ سکتے ہیں کہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کی اسٹرینتھ کیا ہے۔ تو یہ کوئی مولویانہ قسم کی باتیں ہم نہیں کریں گے اس وقت، لیکن ظاہرہ وقت کم ہے تو ہر چیز کے دلائل ساتھ ساتھ نقل کرنا ممکن نہیں ہے۔ مغربی تہذیب سے جو ہمیں مسئلہ ہے وہ مسئلہ نہیں ہے جو بس ایک عام مولوی کو مسئلہ ہے کہ جی چونکہ وہ مغربی ہیں لہٰذا وہ ہر چیز میں غلط نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے جا کے تہذیبی بنیادوں میں، نظریاتی بنیادوں میں جا کے بیسیکلی دیکھنا ہوگا کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو کوئی چڑ یا کوئی نفرت یا کوئی آپ کہہ لیں وہ چیز نہیں ہے، بلکہ ایک اکیڈیمک اپروچ سے ہم دیکھیں گے جو بھی ہم ویسٹرن تہذیب پہ اگر کوئی کرٹیک کریں گے، چونکہ سورہ کہف ہم پڑھیں گے تو بار بار مغرب کا ذکر آئے گا، یہ تو آپ کو جھیلنا پڑے گا، ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو برداشت کرنا ہی پڑے گا، ایک کڑوا گھونٹ بھرنا پڑے گا اس کورس میں۔ لیکن یہ میں کم از کم کو تسلی کرا سکتا ہوں کہ جو بھی ہم مغرب کے بارے میں بات کریں گے وہ کوئی جذبات کی بنیاد پر نہیں ہوگی، وہ کوئی ضد کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ کوئی انا کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ وہ ایک نظریاتی گفتگو ہوگی۔
مغرب کے ساتھ ہوا کیا؟ مغرب نے آج سے 3-4 صدیاں پہلے، چونکہ ان کو مذہب کے نام پہ ایکسپلائٹ کیا گیا تھا، آگے انشاءاللہ یہ کچھ آیات بھی آئیں گے اس میں بھی ہم یہ چیز دیکھیں گے۔ مغرب کو ایکسپلائٹ کیا گیا مذہب کے نام پہ۔ عیسائیت ان کے ہاں رائج تھی، اور عیسائیت جو ہے ظاہرہ 2000 سال سے ان کے ہاں رائج ہے۔ اور عیسائیت میں کیا ہوا کہ جو ان کے سینٹ ہوتے تھے، وہ جو بادشاہ ہیں، یہ سب آپس میں مل جل کے، ان کے علماء، ان کے رحمان اور ان کے بادشاہ، انہوں نے مل کے خدا کے نام پہ، مذہب کے نام پہ عوام کے ساتھ جو لوٹ کھسوٹ کی، اس کو مذہب کا رنگ دیا۔ نتیجتاً لوگ تنگ آ گئے، اور جب لوگ تنگ آئے تو بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھتے کہ ان لوگوں نے مذہب کا غلط استعمال کیا، ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ مذہب ہی ٹھیک نہیں ہوتا۔ جو مذہب ہمیں ایکسپلائٹ کرتا ہے، جو مذہب ہم سے لوٹ کھسوٹ کرتا ہے، جو مذہب ہم پہ ظلم کرتا ہے، وہ مذہب کیا، وہ انہوں نے کہا سرے سے نفس مذہب کا ہی انکار کر دیا کہ مذہب ہوتا ہی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ایک کلیکٹیو ان کی اپروچ ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ مذہب کو اگر اپنے اندر رکھنا بھی ہے تو اس کی وقت کوئی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ سانپ کے آپ وہ سانپ کا زہر نکال دے سارا، تو پھر اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو بس ہم جو ہے وہ اس کو ایک زہر نکال کے جو ہے نا مذہب کا، ان کے مطابق، چونکہ مذہب ایک زہریلی چیز تھی، تو انہوں نے کہا اگر مذہب کو رکھنا بھی ہے تو اس کا پہلے زہر نکالو، ٹھیک ہے؟ وہ زہر نکالنے کا طریقہ کیا ہے کہ مذہب انسان کی ذاتی زندگی، اور ذاتی زندگی میں بھی بس کوئی ایسی چیز جو اس کی بس ذاتی خواہش ہے وہ کرے، اور کوئی اس کے خلاف کرتا ہے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو مذہب کو انہوں نے اپنی زندگیوں سے نکال دیا۔ جب انہوں نے مذہب کو اپنی زندگیوں سے نکالا، چونکہ وہ ڈسے ہوئے تھے، ان کے ساتھ کچھ بیڈ ایکسپیرینسز ہوئے تھے تہذیبی طور پہ، نسلوں در نسلوں ان کے ساتھ ظلم ہوا تھا، لہٰذا وہ ایک چیز طے کر چکے تھے کہ ہم نے مذہب کی طرف نہیں آنا۔ اب مغرب میں جو فلسفی آئے، جو ان کے آپ کہہ لیں کہ سوشل سائنٹسٹ آئے، ان ساروں نے کل ملا کر جو نتیجہ نکالا وہ یہی تھا کہ ہم نے گاڈ لیس سولوشن کی طرف جانا ہے۔ ہم نے کوئی ایسا نظریہ اپنانا ہے جس نظریے کے نتیجے میں ہمیں دوبارہ کسی خدا، کسی مذہب، کسی مذہبی پیشوا کے ہاتھوں ایکسپلائٹ نہ ہونا پڑے۔ یہ مغرب کا ایک آپ کہہ لیں ان کی جو ہسٹری ہے اس کے اندر ان کے ساتھ ہوا۔ نتیجتاً مغرب اس وقت 10,000 دلائل دے کر آپ مغرب کو وہ بات سمجھائیں گے جس بات کے اینڈ پہ کسی خدا کا اثبات ہوتا ہے، تو وہ جسے کہتے ہیں نا، وہ سانپ کا ڈسا ہوا جو ہے رسی سے بھی ڈرتا ہے، وہ دور بھاگیں گے، وہ کہیں گے نہیں نہیں یہ نہیں۔ اور اگر ان کو بہت کمزور ہی صحیح کوئی ایسی دلیل میسر آ جائے گی جس دلیل میں خدا کا انکار ہو سکتا ہو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، تو وہ کیا کریں گے، وہ اس خدا کے انکار کے لیے اس کمزور دلیل کو بھی اپنے ہاں بڑا زور لگائیں گے، بڑا اس کو مینیج کریں گے، اور بہت اچھے طریقے سے تیار کر کے اس آرگومنٹ کو وہ اپنے ہاں رائج کر لیں گے۔ لہٰذا مغرب میں یہ ہوا کہ جب ان کو ایک شخص نے یہ نظریہ دیا کہ اصل میں جو مخلوقات موجود ہیں ساری، یہ مخلوقات کسی نے پیدا نہیں کی، کسی خالق نے پیدا نہیں کی، بلکہ یہ تو ایوولوشن کا نتیجہ ہے۔ ایک یونی سیلولر تھا، وہ گرو کیا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر کرتے کرتے فلاں اسپیشیز آئی، پھر وہ سروائیول آف دی فٹسٹ کے اصول کے تحت وہ تگو دو کرتی رہی، اور جو سب سے بیسٹ چیز ہوتی تھی وہ باقی رہ جاتی تھی، باقی فنا ہو جاتی تھی، اور وہ ایوالو ہوتی تھی، حالات و واقعات کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتی تھی، اور کرتے کرتے پھر بندر تک پہنچے، اور بندر میں بھی ایک خاص نسل ہے جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی اس نسل نے جب مزید ایوالو کیا تو پھر انسان وجود میں آ گیا، اور پھر انسان بھی آہستہ آہستہ ایوالو کرتا رہا۔ اور ظاہر ہے یہ بات انہوں نے بالکل خیال میں نہیں کی، اس کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے بہت سے دلائل اکٹھے کرنے کی کوشش کی، جس کے اوپر رد بھی بہت بڑے پیمانے پہ کیا گیا ہے کہ وہ دلائل کتنے کمزور ہیں، اور مغرب نے ان کو جس درجے پہ اپنایا ہوا ہے وہ کتنا مضبوط درجہ ہے، جبکہ اس کے پیچھے جو دلیل ہے وہ کمزور ہے۔ لیکن اس وقت مغرب میں جو چیز رائج ہے وہ کیا ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ از خود چل رہی ہے، اس کے اپنے ہی اصول ہیں، اس کا کوئی خالق نہیں ہے، اور یہ سب الٹب چیزیں ہوتی چلی جا رہی ہیں، سروائیول آف دی فٹسٹ ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، تو پرپس لیس لائف ہے، گاڈ لیس لائف ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس کائنات میں کوئی خدا کا تصور نہیں، یا ضرورت نہیں، یا اس کا کوئی ساتھ اس کے ساتھ واسطہ نہیں، اور یہ جو زندگی کا مقصد ہے یہ کھاؤ پیو جیو عیاشی کرو، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو 4 دن کی زندگی ہے جو عیاشی کرنی ہے وہ کر لو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کا نظریہ ہے۔ اب مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ ایک تصور مغرب کا ہے جس تصور کے مطابق، جس کا آغاز کس سے ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے لیے کوئی حمد نہیں ہے۔ سادے لفظوں میں اگر میں عرض کروں کہ کسی کے لیے کوئی حمد نہیں ہے، کیوں حمد نہیں ہے؟ کیونکہ جو کائنات ہے، جب اس کو تخلیق ہی کسی نے نہیں کیا، جب اس کے اندر یہ حسن، یہ ربط اور یہ سب کچھ کسی خالق نے پیدا ہی نہیں کیا،
یہ آٹومیٹیکلی ہوا ہے، خود ہی ہوا ہے، ایوولوشن کے نتیجے کے تحت ہوا ہے، لہٰذا حمد کس کی کرنی ہے؟ تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مغربی تہذیب بے حمد تہذیب ہے، جس کے ہاں کوئی حمد نہیں ہے، اور اگر ہے، مغرب کے ہاں اگر کوئی حمد ہے تو وہ کس کی ہے؟ ان کے ہاں کہہ لیجیے نہیں کہ مغرب کا نظریہ اگر ہم کہیں گے تو مغرب کا نظریہ یہ ہے کہ الحمد للہ، کہ ان کے نزدیک کل حمد انسان کے لیے۔ دیکھیں انسان نے ترقی کی، انسان نے یہ کیا، انسان عروج پہ پہنچا، انسان چاند پہ پہنچ گیا۔ ہمارے یہاں بھی ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو یہ غم کھایا جاتا ہے کہ دیکھیں مغرب چاند پہ پہنچ گیا، ہم ابھی زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کا بھی موقع نہیں ہے اس پر بات کرنے کا۔ تو لہٰذا مغرب کے ہاں پہلی بات تو کسی خالق، کسی مالک، کسی رب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، لہٰذا کوئی حمد نہیں ہے، اور اگر کہیں آپ نے کریڈٹ دینا بھی ہے تو کس کو دیں گے؟ وہ آپ انسان کو ہی دیں گے، کہ اصل میں اول و آخر یہ انسان ہی ہے جس نے یہ سارے کارنامے کیے ہیں اور علم و فضل میں اتنی وہ ترقی پر پہنچا ہے۔ اس کے مقابلے میں قرآن کہاں سے بات شروع کر رہا ہے مغربی تہذیب کے رد میں یا دجالی تہذیب کے رد میں؟ الحمدللہ، کل حمد اللہ کے لیے ہے۔ اگر آپ دجالی تہذیب کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ دجالی فتنے سے بچنا چاہتے ہیں، تو نمبر 1 کام کیا ہوگا کرنے کا؟ آپ کی زندگی میں اگر ہر آن، ہر پہلو، ہر لمحہ اور ہر جگہ، ہر وقت اللہ کی کاریگری آپ کو نظر نہیں آ رہی، اور آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ کائنات از خود چل رہی ہے، آٹومیٹیکلی چل رہی ہے، اور یہ ایک ایوولوشن کا نتیجہ ہے، اور بس یہ کائنات ایسے ہی چلتی رہے گی جب تک اس نے چلنا ہے، تو اصل میں انسان پھر دجالی تہذیب یا دجالی فتنے کا شکار ہو گیا۔ اور کون شکار نہیں ہوا؟ وہ شخص اس دجالی تہذیب یا دجالی فتنے کا شکار نہیں ہوا جس کو ہر آن، ہر لحظہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کاریگری، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خلاقیت جو ہے وہ نظر آ رہی۔ تو جس کی زبان پہ الحمدللہ جاری ہے، جس کی زبان پہ الحمدللہ کا ورد ہے، وہ دجالی فتنے سے ایک درجے میں بچا ہوا ہے۔ اور جس کی زندگی میں، اور سوچئے، ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی زبان سے الحمدللہ نکلے ہوئے کئی کئی دن یا کئی کئی ہفتے گزر جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی زبان سے الحمدللہ نکلتے ہوئے بھی کئی دنوں کا انتظار چاہیے اس کے لیے؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی آنکھیں کھول کے وہ دیکھ رہے ہیں، اپنے جسم کے اندر 100 نعمتیں پا رہے ہیں، اپنے خارج میں 100 نعمتیں پا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خلاقی ان کو نظر آ رہی ہے، دنیا کے سیر سپاٹے کر رہے ہیں، اور دیکھیں تہذیبوں کے اثر کیسے ہوتے ہیں کہ ہماری تہذیب کیا تھی؟ الحمدللہ، سبحان اللہ، اور مغربی تہذیب کیا ہے؟ واو، سپرب، گریٹ، فینٹاسٹک۔ غور کریں، ہلکا سا غور کریں، کیا فرق ہے؟ ہم خیر، حسن، خوبی دیکھتے ہیں کائنات میں تو ہماری زبان سے کیا بے اختیار نکلتا ہے؟ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تینوں کلمات میں ہم اس چیز کی خیر کو منسوب کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، اور جو مغربی تہذیب، جو دجالی تہذیب ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے فینٹاسٹک، سپرب، مارولس۔ 10,000 الفاظ ہوں گے کسی چیز کو اپریشیٹ کرنے کے، لیکن اس اپریسیشن کے اندر بس اپریسیشن اس چیز کی ہے، کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ جو خیر ہے، یہ جو حسن ہے، یہ جو خوبی ہے، اس کے اندر کنٹریبیوشن یا اس کا کریڈٹ کسی اور کو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اب ہم بھی کیا کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کتنی آسانی سے ہم مغربی رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے گڈ، بہت اچھا، زبردست، بہت خوب، بہت خوب، کمال کمال، زبردست۔ تو ہم ہر چیز کو دیکھ کے کیا ہی زبردست سین ہے جی، کیا ہی زبردست سینری ہے، کیا ہی زبردست ویو ہے۔ ٹھیک ہے، اگر انسان کی زبان سے اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے تو کوئی الفاظ کفریہ نہیں ہے، لیکن اگر نہیں ہے، اگر بس زبان سے الفاظ یہی نکلتے ہیں، پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، یا مغربی تہذیب نے کچھ نہ کچھ رنگ ہمارے اوپر اپنا چڑھا لیا ہے، اور ہم اللہ کا نام لینے میں یا تو آر محسوس کرتے ہیں یا ہمیں اللہ کی خلاقی دکھائی نہیں دے رہی، اور ہم بھی مغرب کے نظریہ ارتقاء کے کو پس منظر میں رہتے ہوئے، غیر شعوری طور پہ پس منظر میں رکھتے ہوئے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو حسن، خیر، خوبی کائنات میں ہے وہ از خود ہے۔ تو یہ ہمیں خیال کرنا چاہیے، لہٰذا الحمدللہ کا کلمہ ہم انشاءاللہ اپنی زبان پہ جاری کریں، اس کا ورد ہو اور اس کا تکرار ہو، اور جب کوئی خیر، حسن، خوبی دیکھیں تو اس کے اوپر ہم الحمدللہ کہیں۔ تو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب،
کل حمد اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ اب الحمد کے فوراً بعد جو قرآن مجید میں فرمایا گیا وہ کیا ہے کہ حمد کس بات پہ یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ کل حمد اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ دوسری بات جو سورہ کہف کی پہلی آیت سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ انسان کی زندگی کے چند اہم ترین معاملات ایسے ہیں جو نہ عقل طے کر سکتی ہے نہ وحی طے کر سکتی ہے۔ اس کی مثال اگر آپ سمجھنا چاہیں تو مثال یہ ہے کہ آپ کا انتہائی اہم پیپر ہے، اور ایک ایسا پیپر ہے کہ آپ نے ساری زندگی کی جو تگ و دو کی ہوئی ہے، یہ پیپر آپ پاس کر دیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، سرخرو ہو جائیں گے، اور اگر آپ نے وہ پیپر ناکام کر دیا، فیل ہو گئے آپ اس میں، تو آپ کی پچھلی محنت بھی رائے گاں ہو گئی، اور آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں اس پیپر کو دینے کے لیے، لیکن جو اس جگہ کی لوکیشن تھی، ایڈریس تھا، وہ کسی وجہ سے آپ سے کھو گیا۔ اب آپ رستے میں کھڑے ہیں، ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، اور آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ آپ اس رستے سے آگے کدھر جائیں گے۔ آپ کے پاس وقت محدود ہے، آدھا گھنٹے کا فاصلہ ہے مزید طے کرنے والا، آپ کے پاس 35 منٹس ہیں۔ اب آپ کے پاس 3 آپشن ہیں۔ آپشن نمبر 1، آپ اپنے آپ کو عقل کل سمجھیں اور بیٹھ کے غور و فکر کریں، صغرے کبرے جوڑیں، اچھا جناب وہ جو علاقہ ہے اس کے ساتھ نام یہ آیا ہوگا، اور یہاں اس وقت شمال جنوب ادھر ہے، یہ ہے۔ آپ اپنی عقل کو لڑا کر کوئی فارمولہ نکالیں کہ اس لوکیشن تک میں نے کیسے پہنچنا ہے، یہ آپشن نمبر 1 ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو رہنمائی چاہیے، رہنمائی ناگزیر ہے، جو آپشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ناگزیر رہنمائی ہے، آپ نے جانا ہی جانا ہے وہاں پہ، آپ کی کامیابی ناکامی اس منزل پر پہنچنے پہ ٹکی ہوئی ہے۔ اور آپشن نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کہیں میں عقل مند آدمی ہوں، پڑھا لکھا آدمی ہوں، ذہین آدمی ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، لہٰذا میں کیا کروں گا، عقل کے بلبوتے پہ طے کروں گا کہ میں نے جس منزل تک پہنچنا ہے وہ منزل کہاں ہے۔ آپشن نمبر 2 آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کہیں نہیں، میں عقل کے بلبوتے پہ نہیں، میں مشاہدے کے بلبوتے پہ کروں گا، میں ذرا اس گلی کو بھی دیکھتا ہوں، میں اس روڈ کو بھی دیکھتا ہوں، میں ادھر بھی جاتا ہوں، اور میں مختلف نشانیاں دیکھوں گا جس سے مجھے اندازہ ہو جائے کہ وہ جو جس جگہ پیپر دینے جانا ہے وہ کہاں پہ۔ ٹھیک ہے، آپشن نمبر 1 عقل، آپشن نمبر 2 مشاہدہ۔ آپشن نمبر 3 یہ ہے کہ جس کو اس جگہ کا پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے، میں اس سے رہنمائی لے لوں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کون سے آپشن کو چوز کریں گے؟ آپشن نمبر 1 عقل کو، آپشن نمبر 2 مشاہدے کو، یا آپشن نمبر 3 آپ کسی سے رہنمائی لینا جس کو اس منزل کا صحیح پتہ ہے۔ اب ایک لمحے سوچئے، ایک بندہ آپ کو آ کے آپ کھڑے ہوئے ہیں، حیران ہے، پریشان ہے، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کیا کروں، تو ایک بندہ آپ کو آگے کہتا ہے کہ جی بھائی جان کدھر جانا ہے آپ نے؟ آپ نے کہا جی میں نے فلاں ABC سینٹر ہے وہاں جانا ہے پیپر دینے کے لیے۔ اس نے کہا میں وہیں سے آ رہا ہوں بھائی، میں ابھی وہیں سے آ رہا ہوں، اور میں وہاں سے سیدھا ابھی میں آپ کی طرف ہی آیا ہوں، اور یہ میری آپ سے ملاقات ہوئی ہے، تو مجھے چونکہ ایگزیکٹ رستہ پتہ ہے کیونکہ میں وہاں سے ہو کر آیا ہوں، لہٰذا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کیا کریں، آپ یہاں سے ایسے 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 جائیں، اور میں آپ کو ایگزیکٹ ڈیٹیل میں واضح تفصیل تبیین کے ساتھ بتاتا ہوں کہ آپ کیسے جائیں گے۔ تو آپ خوش نہیں ہو جائیں گے، آپ مطمئن نہیں ہو جائیں گے، آپ کو تسلی نہیں ہو جائے گی، آپ کی ساری ٹینشن دور نہیں ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی کہے نہیں 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 میں بڑا عقل مند ہوں، چھوڑو تم، میں اپنی عقل سے طے کروں گا یا میں اپنے مشاہدے سے طے کروں گا، تو یہ چیز سمجھیے کہ عقل اور مشاہدہ بہت قیمتی ہے، بہت ویلیویبل ہے، اس کے بڑے فائدے ہوں گے، لیکن ہر جگہ نہیں۔ ہم انسانی زندگی بھی جو گزارتے ہیں، نہ ہر جگہ عقل سے فیصلہ لیتے ہیں، نہ ہر جگہ اپنے مشاہدے سے رائے لیتے ہیں۔ کچھ معاملات میں ہمیں ریلائے کرنا پڑتا ہے ایک اتھینٹک سورس پہ، جو سورس وہ چیز جانتا ہے، اور وہ سورس ہمیں اس چیز کا ایک یقینی علم دے دیتا ہے۔ بلکہ کبھی آپ غور کریں تو آپ کی زندگی کا 90% حصہ نہ عقل پہ چلتا ہے نہ آپ کے مشاہدے پہ چلتا ہے، بلکہ وہ ریلائبل سورسز پہ چلتا ہے۔ آپ نے کس ڈاکٹر سے علاج کروانا ہے یہ کیسے طے کریں گے؟ آپ جا کے اس کی ڈگریاں کھنگال کے دیکھیں گے، یا آپ اس کی ڈگریوں سے کیسے اسسمنٹ کریں گے کہ ڈاکٹر بالکل ٹھیک ہے؟ آپ یہی کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، ایک بورڈ نے، ایک محکمے نے، ایک فورم نے اس کو اتھینٹیکیٹ کیا یہ ڈاکٹر ہے، تو میں اس پہ ریلائے کر رہا ہوں۔ آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے جج کرنے کا کہ وہ ڈاکٹر ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، آپ اس کا کیسے ٹیسٹ لیں گے؟ یا ایون یہ بھی کیسے طے کریں گے جو اس کے پاس ڈگریز ہیں وہ صحیح بھی ہیں یا جعلی ہیں؟ لہٰذا ہم اپنی زندگی پوری گزارتے ہیں ہمیشہ اتھارٹیز اور اتھینٹک فورمز
کے اوپر ریلائے کرتے ہیں کہ ہمیں اس مسئلے کا حل وہ بتائیں. ہم اپنی عقل اور اپنے مشاہدے کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. اسی طرح قرآن مجید کا بیانیہ کیا ہے؟ انسان اپنی زندگی کے بہت سارے معاملات اپنی عقل اور اپنے مشاہدے سے طے کر سکتا ہے، اور وہ کرے. اسلام نے کہا کرو، کوئی مسئلہ نہیں. دوڑاؤ اپنی عقل، ٹھوکریں کھاؤ گے، گرو گے، چلو گے، سمجھ آ جائے گی تمہیں کیا کرنا ہے. چلتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں، عقل استعمال کرو. ہم تمہیں نہیں کہتے کہ یہ کرو یا وہ کرو. بہت سے معاملات میں تم اپنے مشاہدے پہ چلو، آبزرویشن سے اپنے کام کو دیکھو، سمجھو. ٹھوکریں کھاؤ گے، اونچ نیچ ہوگی، سمجھ جاؤ گے، چلتے رہو گے. ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہم نے تمہیں آزادی دے دی، تم اپنی مشاہدے سے چیزیں طے کرو. لیکن کچھ جگہ پہ قرآن مجید کہتا ہے کہ نہ تمہاری عقل ریلائبل ہے، نہ تمہارا مشاہدہ ریلائبل ہے. یہاں کیا چلے گا؟ یہاں ہم خود تمہیں رہنمائی دیں گے، خود تمہیں بتائیں گے تمہاری منزل مقصود کہاں ہے، اس تک پہنچنے کا رستہ کہاں ہے. اور جس ایریے میں ہم یعنی قرآن مجید رہنمائی دے گا، وہ ایریا کون سا ہے؟ وہ ایریا وہ ہے جس میں غلطی کھانا افورڈیبل نہیں ہے. کچھ جگہوں پہ غلطی کھانا افورڈیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں دہی لینے گیا ہوں، اگر میں رستہ بھول بھی گیا تو کیا ہوگا؟ دہی نہیں لے پاؤں گا نا، دہی سے میری زندگی تو نہیں قائم نا. لہذا میں اندازے لگاتا رہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنی عقل سے یا اپنے مشاہدے سے میں اپنے مفروضے قائم کرتا رہوں، اور غلط بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ افورڈیبل ہے، یہ نقصان میرے لیے قابل برداشت ہے. لیکن جب آپ کو پتہ ہے آپ کا وہ پیپر ہے جو کہ آپ فیل نہیں کر سکتے، تو آپ رسک نہیں لیتے. چاہے آپ کو 99% تسلی ہو کہ آپ کی عقل یا آپ کا مشاہدہ آپ کو ٹھیک رائے دے گا، آپ کہیں گے نہیں، پوچھ لو بھائی. اور آپ جانتے ہیں نا، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ ایک سے آپ پوچھتے ہیں، آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے، ایک اور سے پوچھ لو. کیا ہے، 1 منٹ رک کے پوچھنا ہی تو ہے، تسلی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کہیں غلط نہیں ہوں گے، ٹائم ضائع نہیں ہوگا. زندگی میں ہم اپنے تھوڑا سا وقت بچانے کے لیے، تھوڑا سا پیٹرول بچانے کے لیے، ہم اس حد تک اس نظریے کو تسلیم کرتے ہیں کہ رہنمائی لے لو بھائی، جس کو پتا ہے اس سے پوچھ لو، چھوڑو اپنی عقل کو، زیادہ سمجھدار بننے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہی انسان کیا کرتا ہے؟ یہ کائنات کے بڑے بڑے حقائق، زندگی کے مقصد، انسان کی زندگی کے مقصد میں کامیابی کا طریقہ، منزل مقصود پہ پہنچنے کا رستہ، اس سارے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، میری عقل کافی ہے، میں اپنی عقل سے طے کروں گا. اور میں بس سائنس کی ترقی دیکھو نا، سائنس نے یہ بتا دیا، وہ بتا دیا، میں سائنس سے پوچھوں گا. نہیں، قرآن اس معاملے میں کلیئر ہے. اگر کوئی شخص مسلمان ہے، اس کا اللہ پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، تو یہ چیز سمجھ لے. قرآن اس کو نہیں بتائے گا کہ دال ماش کے کیا فوائد ہیں، دال مونگ کے کیا فوائد ہیں، دال چنے کے کیا فوائد ہیں. قرآن اس کو یہ نہیں بتائے گا کہ چاول کھانے سے کیا ہوتا ہے، سالن روٹی کھانے سے کیا ہوتا ہے، اور سبزیاں کھانے سے کیا ہوتا ہے، اور گوشت کھانے سے کیا ہوتا ہے. یہ چیزیں اسلام نے چھوڑ دی انسان پہ. کھاؤ بھائی، 4 دن گوشت کھاؤ گے، پیٹ خراب ہوگا، خود ہی تمہیں سمجھ آ جائے گی، ہوش ٹھکانے آ جائیں گے کہ روز نہیں کھانا. روز ایک دال کھاؤ گے، 4 دنوں بعد خود ہی پیٹ میں جو ہے مروڑ پڑیں گے، تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ نہیں، یہ روز نہیں کھانی. سبزی کو ایسی کھانا شروع کر دو گے جو اچھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، خود ہی 2 دنوں میں طبیعت سیٹ ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا یہ سبزی کھانے والی نہیں ہے. تو ہٹ اینڈ ٹرائل سے انسان اپنی زندگی کے بہت سارے معاملات طے کر سکتا ہے. اور دین نے ہمیں ان سارے معاملات میں کہا کہ تم جیسے دل کرتا ہے کرو، کوئی مسئلہ نہیں. دین ہمیں نہیں گائیڈ کرتا کہ تم دن میں 2 وقت کھانا کھایا کرو یا 3 وقت کھانا کھایا کرو. دین ہمیں نہیں بتاتا کہ تمہارے ناشتے کا مینیو کیا ہونا چاہیے، تمہارا دوپہر کا مینیو کیا ہونا چاہیے، تمہارا شام کا مینیو کیا ہونا چاہیے. دین ہمیں نہیں بتاتا کہ تم نے کپڑے پہننے ہیں تو تم پیر کے دن جو ہے وہ سرخ رنگ کے پہنو، یا منگل کے دن تم نیلے رنگ کے پہنو، یا بدھ کے دن جو ہے تم سیاہ رنگ کے پہنو. کہتا ہے جو پہننا ہے پہنو. جہاں جہاں کوئی چیز ایسی ہے جو غلط ہے، بالکل دین اس کو منع کر دیتا ہے. بس لباس پہننا ہے، سطر ڈھانپنے والا ہونا چاہیے، مخالف جنس والا لباس نہیں ہونا چاہیے، باقی پہنو. اور 1-2 رنگ ہیں جو کہ زیب نہیں دیتے کہ وہ مرد پہنے وہ نہ پہنے، باقی پہنو. ریشم سے منع کر دیا، باقی جو مرضی پہنو. آپ کو صبح اٹھ کے کبھی سوچنا پڑا ہے کہ اسلام کی روح کے مطابق آج میں نے کون سا لباس پہننا ہے یا کون سا رنگ چوز کرنا؟ نہیں نا، کیونکہ اسلام نے آزادی دے دی. کیوں آزادی دے دی؟ کیا فرق پڑے گا، نیلا پہنو، پیلا پہنو، کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہی معاملہ زندگی کے مقصد کا نہیں. پرپس آف لائف ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کیا ہے، غلط بھی ہو گیا تو خیر ہے. زندگی ایک ہی دفعہ مل رہی ہے نا، اس کے بعد تو حساب کتاب ہے، اس کے بعد تو جنت ہے یا جہنم ہے. لہٰذا مقصد حیات میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور قرآن مجید بالکل کلیئر کر دیتا ہے کہ تمہیں کائنات کے حقائق، اللہ کی معرفت، انسان کی حقیقت، مقصد حیات، اس میں کامیابی کا رستہ، ناکامی سے بچنے کا طریقہ، یہ چیز تمہیں قرآن مجید بتائے گا. اور یہ کیسے ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانوں سے فرشتے کو بھیجے گا
جس فرشتے نے وہ ایگزام سینٹر دیکھا ہوا ہے، جس فرشتے نے وہ سب حقائق دیکھے ہوئے ہیں، اور وہ فرشتہ اپنی عقل اور اپنے مشاہدے کی بیس پر بھی خبر نہیں دے گا، بلکہ وہ اللہ کا ایگزیکٹ پیغام لے کر آئے گا، اور وہ انسانوں میں سے اس انسان کو دیا جائے گا جس انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کرائی، بڑے بڑے راز دکھائے کائنات کے، تاکہ وہ جا کے انسانیت کو یہ بتائے کہ اس معاملے میں تمہاری عقل اور تمہارا مشاہدہ انف نہیں ہے، ریلائبل نہیں ہے، یہاں تمہیں ریلائی کرنا پڑے گا اس خبر پر جو میرے پاس اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور وہ ان الٹیمیٹ سوالوں کا جواب دیتی ہے جو سوال جاننے پر انسان کی زندگی کی مقصد کی کامیابی اور ناکامی ٹکی ہوئی ہے۔ یہ بات یہاں پہ آ رہی ہے کہ الحمدللہ، کل حمد صلی اللہ کے لیے ہے، الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کی نعمت ہے کہ اس نے انسان پر یہ بوجھ نہیں ڈالا کہ وہ اپنے مقصد حیات کو خود ٹکرے مار مار کے جانے۔ ایک سادی سی بات پہ غور کیجئے، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کیا جب ہم کسی جگہ جا کے جاب شروع کرتے ہیں، کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ میں خود ہی سارا کچھ دیکھ لوں گا، مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا مجھے کوئی نہ بتائے، میں بڑا عقل مند ہوں، میں بڑا وہ ہوں۔ ہم یہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں بریفنگ دے دے، کوئی بتا دے یہ یہاں یہ طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا، یہ ایسے پیٹرن ہوتا ہے، یہ اصول ہے، کوئی ہمیں گائیڈ کر دے۔ تو اس میں آج کے انسان کو اس میں آر کیوں محسوس ہوتی ہے کہ زندگی کی رہنمائی، مقصد کی رہنمائی مجھے کوئی سینئر کر دے؟ اس میں آر کیوں محسوس ہوتی ہے؟ یہ بڑی سادی سی وجہ آر محسوس ہونے کی وہ یہ ہے کہ جو مقصد حیات قرآن ہمیں بتاتا ہے وہ، اور جو مقصد حیات مغربی تہذیب ہمیں بتاتی ہے، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، 180 ڈگری اپوزٹ ہے۔ ایک نظریہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اصل حقیقت آخرت ہے، ایک نظریہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اصل ویلیو روح کی ہے، ایک نظریہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہارا اصل ڈیسٹینیشن جنت ہے، اور دوسرا نظریہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کل زندگی یہ دنیا کی زندگی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ دنیا ہی دنیا ہے، بس ہماری زندگی ہے، اسی میں ہم جیتے ہیں، اسی میں مرتے ہیں ہم، اور جو کھانا پینا ہے کھا پی لو، یاشی کر لو۔ اور وہ تہذیب، ایک تہذیب ہمیں کیا کہتی ہے؟ اسلامی تہذیب ہمیں کہتی ہے، ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اسلامی تہذیب کا اصول کیا ہے؟ حق حلال سے کمایا ہوا ہے تم نے، اور حق حلال سے کما کے تم نے اس پیسے سے اجوا کھجور خریدی ہے، وہ اجوا کھجور بھی تم رمضان کے مہینے میں سحری سے افطاری کے دوران نہیں کھا سکتے، زبان پہ رکھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ تاکہ تمہارا جسم کچھ کمزور ہو، تمہاری روح مضبوط ہو، تمہارا اپنے اوپر یہ کنٹرول ہونا چاہیے کہ جب تم اس جسم کو کھلانا چاہو گے تو کھلاؤ، جب روکنا چاہو تو روکو۔ یہ جسم اتنا موٹا تازہ نہ ہو جائے کہ یہ تمہارے اوپر حاوی ہو جائے، اور جب تمہیں حکم دے کہ میرے اندر کچھ ڈالو اور تمہیں ڈالنا پڑے، اور یہ پھر اتنا مضبوط ہو جائے کہ کل کو تمہیں یہ کہے کہ مجھے حرام سے کھلاؤ تو تم رک نہ سکو۔ لہٰذا ہماری پریکٹس کرنے کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، ٹریننگ کے لیے ہمیں ایک پروگرام دیا گیا کہ تم رمضان کا ایک پورا مہینہ صبح سحری سے افطاری تک حق حلال سے پاکیزہ ترین رزق بھی اپنی زبان پہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے۔ بس چھوڑ دیں طبی فائدے اور یہ لمبی جوڑی جو کہانیاں ہوتی ہیں، جناب کولیسٹرول ٹھیک ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے، وہ تماشے جو اسلام کے ساتھ ہم نے کیے ہیں نا، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ روزہ اس لیے نہیں ہے کہ تمہارا کولیسٹرول کم ہو جائے۔ 14 صدیوں پہلے کس کو کولیسٹرول کا مسئلہ تھا؟ 14 صدیوں پہلے کس کو ہارٹ اٹیک ہوتا تھا جس کے لیے روزہ رکھوایا گیا ہے؟ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے روزہ نہیں ہے۔ روزہ اصل میں اس لیے ہے کہ انسان کو یہ بتایا جائے کہ تمہارے لیے تمہارا جسم جو ہے وہ تمہارے قابو میں ہونا چاہیے۔ اور آج دیکھیں مغربی تہذیب کیا کہتی ہے؟ مغربی یعنی ہمارے ہاں روزہ ہے، سال میں ایک مہینہ روزہ فرض، اور اس سال میں ایک مہینے فرض ہونے کے علاوہ ہمیں بتایا گیا کہ تم شوال میں بھی 6 روزے رکھو، محرم میں بھی رکھو، ہر مہینے پیر و جمعرات، ہر ہفتے پیر و جمعرات کے روزے کی ہمیں فضیلت بیان کی گئی، نفلی روزے کی، پھر ہمیں ایام 20 کے 3 روزے بتائے گئے کہ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزے رکھو۔ تو ایک تہذیب ہمیں کیا کہہ رہی ہے کہ تم کھانا افورڈ کر سکتے ہو، تمہارے پاس حق حلال کا کھانا ہے، لیکن اعلیٰ بات یہ ہے کہ تم روزہ رکھ لو۔ اور ایک تہذیب ہمیں کیا کہتی ہے؟ ہلکی پھلکی بھوک میں ہلکا پھلکا ٹک، کہ اس جسم کو اتنا توانا کرو، اتنا توانا کرو، اتنا اس کا کنٹرول اپنے اوپر کرو کہ روح دب جائے بیچ میں کہیں پہ، روح کو تو یہ سمجھ نہ آئے نا کہ مجھے کچھ کہنا بھی ہے، میری کو سنے گا بھی۔ لہٰذا اگر تمہیں
کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد یا 1 گھنٹے کے بعد اگر تمہیں جو ہے نا ہلکا سا محسوس بھی ہوا، ایک وسوسہ بھی آ گیا نا کہ تمہیں بھوک لگی ہے، اس وسوسے کے لیے بھی ہم نے کوئی پروڈکٹ تیار کی ہوئی ہے، وہ تم کھاؤ۔ اور پھر اس نے کیا کیا اس تہذیب نے؟ اچھا تمہیں کھانے کے لیے تکلف کرنا پڑے گا، اٹھ کے باہر جانا پڑے گا، نہیں چھوڑو تم، یہ موبائل ہے نا تمہارے پاس، اس پہ ابھی ایسے کرو، ابھی ابھی کھانا پہنچ جائے گا۔ دنیا جہان کی چیزیں چسکے زبان کے وہ تمہارے لیے ہم حاضر کر دیں گے، کیوں؟ کیونکہ مغربی تہذیب کیا ہے؟ دجالی تہذیب ہے، اور دجالی تہذیب کیا ہے کہ سب کچھ دنیا، اور دنیا میں میکسیمم جو فائدے حاصل کر سکتے ہو کرو، یہی تمہاری کامیابی ہے۔ اور جو ہماری تہذیب ہے، اسلامی تہذیب، وہ کیا کہتی ہے کہ تمہاری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، جو یہاں خرچ کرو گے اس کا حساب دو گے، جو آخرت کے لیے سیو کر دو گے وہ تمہارے حساب میں آسانی کا باعث بنے گا۔ یہ ہے 180 ڈگری اپوزٹ دو تہذیبیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ انسان کا مقصد حیات، اس کی کامیابی کس میں ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، اور وہ کتاب اللہ سے رہنمائی لے اپنے پرپس آف لائف کے لیے، جس میں کوئی دوسرا سورس ریلائبل نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کیا یہ خوبصورت بات! اس اللہ نے کتاب نازل کی اپنے بندے پر، اور اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، بالکل کلیئر ہے، بالکل سٹریٹ ہے۔ آگے مزید وضاحت کے لیے اگلی آیت میں کئی من کا لفظ آ گیا، اس کی وضاحت الگ سے دیکھیں گے کہ جو کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ اپنے اصل مضمون کے اعتبار سے اس قدر کلیئر کٹ ہے، اس قدر واضح ہے کہ ایک عام بدو شخص بھی اگر اس کتاب اللہ کو پڑھتا ہے تو لب لباب قرآن کا ہے، وہ اس کو واضح طور پہ سمجھ آ جاتا ہے۔ قرآن نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کے لیے کوئی فلسفیانہ دلائل دیے؟ نہیں، بالکل سمپل دلائل، بالکل سمپل دلائل دیے جو کہ کامن سینس سے بندے کو سمجھ آتے ہیں۔ کہا یہ بتاؤ کہ اگر ایک ایسا شخص ہے جو ایک ہی شخص کا ملازم ہے، اور ایک شخص ہے جس کے بہت سارے آقا ہیں، کون سکون میں ہے؟ آپ خود سوچئے نا، آپ کو ایک ساتھ 6 لوگ آرڈرز دے رہے ہوں اور آپ کو ایک بندہ آرڈر دینے والا ہو، تو کس کی اطاعت اور فرمانبرداری آسان؟ پھر فرمایا کہ دیکھو کیا تم یہ کرتے ہو کہ جو تم کماتے ہو اس میں تم اپنے غلاموں کو بھی برابر کا شریک کر لیتے ہو؟ کیا نہیں کرتے نا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تم کیسے یہ طے کر دیتے ہو کہ اس نے اپنی مخلوق پیدا کی اور اپنی مخلوق کو اپنے ساتھ برابر بٹھا دیا، ان کو بھی رب بنا دیا، خدا بنا دیا، نعوذ باللہ۔ سادے دلائل، بالکل عام دیہاتی آدمی کی بھی بات پلے پڑ جاتی ہے کہ قرآن کلیئر کٹ بات کر رہا ہے، لیکن قرآن کائنات کے عظیم ترین حقائق بیان کر رہا ہے، کس پیرائے میں؟ اتنے سادہ انداز سے، اتنے فطری انداز سے کہ ایک دیہاتی شخص کو بھی سمجھ آتا ہے۔ آخرت کا نظریہ قرآن نے کیسے بیان کیا؟ دیکھو آسمان سے پانی اترتا ہے، زمین بنجر ہوتی ہے، اس پہ کوئی کھیتی نہیں ہوتی، آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، اترتا ہے، زمین میں جاتا ہے، تم دیکھتے ہو کہ وہاں سے کومپلیں نکل آتی ہیں۔ تو جو اللہ اس مردہ زمین سے ایک بارش برسا کر کھیتی نکال دیتا ہے، وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن حکم دے گا، اور اس زمین سے تم جو ہے کوپلوں کی طرح نکل آؤ گے قبروں سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بالکل سادی دلیل دیتا ہے، اور سادی دلیل کیا ہے؟ دیکھو پہلی بار پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے نا، اگر مشکل ہو بھی تو دوسری بار پیدا کرنا تو کبھی مشکل نہیں ہوتا۔ اب یہ کون سا بندہ ہے جس کو یہ بات سمجھ نہ آئے؟ کس کے لیے کون سی ڈگری چاہیے، کون سی کوالیفیکیشن چاہیے یہ بات سمجھنے کے لیے کہ کسی چیز کو پہلی دفعہ کرنا مشکل ہوتا ہے؟ تو جس اللہ نے کائنات پیدا کی ہے، تو مانتے ہو کہ اس نے پیدا کی ہے، تم یہ کیسے کہتے ہو کہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا وہ؟ سادے دلائل، فطری دلائل۔ لہذا کیا فرمایا؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے۔ اچھا اس کے مقابلے میں آپ آ جائیے جو تھیوری آف ایوولوشن ہے، اس میں پیچیدگی ہے۔ کیا پیچیدگی ہے؟ وہ اتنے ارب سال پہلے یہ ہوا تھا، پھر یہ ہوا، آپ نے دیکھا نہیں دیکھا جی، آپ نے مشاہدہ کیا نہیں کیا؟ تھیریز پر تھیریز ہیں، اور کمپلیکسٹی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مقصد حیات ہی کلیئر نہیں ہو رہا کہ اتنا سب کچھ پرفیکٹ تو ہے لیکن الٹا پہ خود ہی ہوئے جا رہا ہے، اس کی ڈائریکشن کیا؟ ڈائریکشن بھی کوئی نہیں ہے، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ بس ایسے ہی ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے اصل میں ٹیڑھا۔ ایک طرف آپ بتاتے ہیں کائنات اتنی مربوط ہے، کائنات اتنی منظم ہے، اور دوسری طرف آپ بتاتے ہیں کہ جی یہ بے مقصد ہے، اس میں کسی چیز کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ لہٰذا ایک نظریہ ہے جو بالکل کمپلیکس ہے، پیچیدہ ہے، مبہم ہے، اور ایک نظریہ جو یہ کتاب بیان کرتی ہے، وہ نظریہ کیا ہے؟ بالکل سیدھا، واضح۔ اور دیکھیں کتنی فطری بات ہے،
دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے چاہا تمہیں آزمائے، اس نے تمہارے لیے ایک آزمائش کریٹ کی، تمہیں اس میں رکھا، اور تم میں سے جو اس کا کہا مانے گا اس کو انعام ملیں گے، جو تم میں سے اس کی نافرمانی کرے گا اس کو وہ عذاب دے گا۔ اور دیکھو تمہارے لیے جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں بھی ہیں، اور تمہارے لیے جو ہے یہ عذاب والا معاملہ بھی، یہ چوائس تمہاری ہے، تم چوز کر لو۔ اور یہ مقصد حیات بتا دیا۔ تو یہ مقصد حیات بہتر ہے، یہ وہ مقصد حیات بہتر جس میں مقصد ہی کوئی نہیں ہے، کھانا پینا ہی مقصد ہے انسان کا۔ پھر فرمایا قیمن، یہ جو کتاب ہے یہ کیا ہے؟ یہ قیم ہے۔ قیم کا لفظ جو ہے یہ قائم سے بنا ہے، قائم اور قیم ایک ہی روٹ ورڈ ہے، قاف واو میم اس کا جو ہے وہ مادہ ہے عربی میں۔ اب قیم کے بہت سارے معنی بیان کیے گئے۔ پہلا معنی تو یہ بیان کیا کہ قیم جو ہے یہ مستقیم کے معنی میں ہے، یعنی صراط مستقیم کی رہنمائی دینے والی۔ یہ کتاب کون سی ہے؟ یہ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی دیتی ہے، بالکل سیدھا رستہ، کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی دائیں بائیں نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں۔ دوسرا معنی یہ کیا گیا کہ قیم جو ہے اس کا اصل معنی ہے کہ اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی ایسا نظریہ بیان نہیں ہوا کہ اسی کتاب میں آگے جا کے کوئی اور نظریہ پہلے نظریے کے اگینسٹ کھڑا ہو جائے، کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ حالانکہ یہ کتاب 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی نا، تو 23 سال کے عرصے میں کوئی خود بھی کتاب لکھے تو شاید اس کی باتوں میں فرق آ جائے، اور ہوتا ہے لوگوں کے نظریات میں، پہلی کتاب لکھتے ہیں اپنی 30s میں 40s میں، اس میں کچھ اور نظریات ہوتے ہیں، دوسری کوئی کتاب لکھتے ہیں 50s 60s میں، اس کے نظریات کچھ اور ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کتاب جو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی ہے، یہ اس قدر سیدھی ہے، واضح ہے، کلیئر کٹ ہے کہ اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ جو نظریہ بیان کرتی ہے پورا بیان کرتی ہے، اور اس کے اگینسٹ کوئی نظریہ بیان نہیں کرتی۔ اگر کسی کو لگتا ہے تعارض ہے تو اس کے ذہن میں اس کے علم کی کمی ہے، کوئی کتاب اللہ میں کوئی تعارض نہیں ہے، نہ آج تک کوئی نکال کے ثابت کر سکا۔ قیم کا تیسرا معنی بیان کیا گیا، قیم بمصالح العباد۔ یہ جو قیم ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کتاب بندوں کی مصلحتوں پر قائم ہے، یعنی اس کتاب کا جو مضمون ہے وہ سارے کا سارا مضمون انسانوں کے بینیفٹ پر کھڑا ہوا ہے۔ یعنی آپ یہ کتاب پڑھتے چلے جائیں گے اور اس پر عمل کرتے چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو بینیفٹ حاصل ہوگا، اور آپ کے جتنے کنسرنز ہیں، آپ کے جتنے فوائد ہیں، آپ کی جتنی بہتری ہے، وہ ساری کی ساری اس کتاب میں درج ہے۔ اور یہ کتاب پوری کی پوری بنی ہی اس لیے ہے، لکھی آپ کہیں دی ہی اس لیے گئی ہے انسان کو، تاکہ انسان کو اس سے فائدہ ہی حاصل ہو۔ چوتھا معنی قیم کا بیان کیا گیا نگران کے معنی میں، ٹھیک ہے، قیم نگران کو بھی کہتے ہیں۔ لہٰذا اس معنی میں قرآن مجید کی ایک اور صفت بھی قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے کہ یہ کتاب محیمن ہے۔ محیمن کسے کہتے ہیں؟ نگہبان کو۔ تو سابقہ کتب جو ہیں، سابقہ جو آسمانی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں کیا چیزیں تھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی بیان کی تھی، نازل کی تھی، یہ قرآن بتاتا ہے۔ اور کیا چیزیں ہیں جو سابقہ کتابوں میں موجود ہیں لیکن وہ لوگوں نے اپنے پاس سے شامل کر لی تھی، تو اس کی نفی بھی قرآن مجید کرتا ہے۔ تو یہ گویا نگہبان بن کے کھڑا ہوا یہ قرآن، یہ بتاتا ہے کہ جو سابقہ کتب تھی اس میں سے کون سی ٹھیک تھی اور کون سی ٹھیک نہیں تھی۔ اسی طرح پانچواں معنی اس کا قیم کا یہ بیان کیا گیا کہ اس میں کوئی تحریف تبدیلی نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ جیسے یہ لوح محفوظ میں تھی ویسے ہی یہ آسمانی دنیا میں نازل ہوئی، ویسے ہی یہ آسمانی دنیا سے زمین پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی، ویسے ہی اس کی کتابت ہوئی ہے، اور ویسے ہی یہ کتاب 14 نسلوں سے نسل در نسل ہوتے ہوتے آج 2025 میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تحریف نہیں، کوئی اونچ نیچ میں واقع نہیں ہوئی، کیونکہ قیم ہے، قائم رہنے والی ہے۔ اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ کر لو جو کوششیں کرنی ہیں، جلانے کی کوششیں کر لو، چھیننے کی کوششیں کر لو، لیکن اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اور یہ کتاب ہمیشہ اپنی جگہ پہ قائم رہے گی۔ چھٹا معنی بیان کیا گیا قیم کا کہ یہ کتاب مستحکم ہے، پائیدار ہے، اس کے نظریات پرماننٹ ہیں۔ اور یہاں بڑے دلچسپ نقطہ آتا ہے پھر کہ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں ایک کنٹراسٹ اگر آپ کریں اس کا مغربی تہذیب سے تو کیا ہے کہ اسلامی تہذیب نے جو اصول و ضوابط دیے وہ قائم ہیں، دائم ہیں، اپنی جگہ پہ چل رہے ہیں، کسی سے رجوع نہیں کرنا پڑا۔
20 30 50 سالوں بعد آ کے یہ نہیں کرنا پڑا کہ سوری یہ فلاں نظریہ ہمارا جو تھا یہ ٹھیک نہیں تھا، ہم اس کو تھوڑا سا اپڈیٹ کر رہے ہیں. کچھ ایسا نہیں. قرآن کے بیان کردہ اصول 14 صدیاں پہلے جیسے ویلڈ تھے آج بھی ویسے ویلڈ ہے. لیکن اس کے مقابلے میں مغربی تہذیب کیا ہے؟ وہ قیم نہیں ہے. اس میں کیا ہے؟ بے ثباتی ہے. ایک ٹائم وہ طے کرتے ہیں کہ جی یہ چیز ٹھیک ہے، پھر تھوڑے عرصے بعد اس کو تبدیل کرتے ہیں، پھر کچھ کرتے ہیں، پھر اس کو تبدیل کرتے ہیں، پھر کچھ کرتے ہیں، پھر اس کو تبدیل کرتے ہیں. تو کبھی آپ غور کیجئے کہ مغربی تہذیب کی بے ثباتی کتنی ہے. ان کو آج تک وہ تو انسان کو نہیں ڈیفائن کر پاتے کہ انسان کیا ہے. کبھی بتاتے ہیں کہ جی انسان کو جنسی آزادی ہو جائے تو بس انسان جو ہے وہ جیسے کامیاب ہو جاتا ہے. پھر بتاتے ہیں کہ نہیں یہ بھی کافی نہیں ہے. پھر ان کو پتہ چلتا ہے نہیں جی کوئی ہم جنس پرستی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور پھر وہ ثابت کرتے ہیں اس کو کہ نہیں دیکھیں یہ نیچرل ہے اور یہ فطری ہے، یہ ہے وہ ہے. جب تک وہ اس کو ثابت کرتے ہیں اس کے نئے مسائل سامنے آ جاتے ہیں، نئے فساد سامنے آ جاتے ہیں. اس کو حل کرنے میں لگتے ہیں ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے. پہلے اس دنیا کو آباد کرنے کے نام پہ بہت ساری ٹیکنالوجی ایجاد کر لی، پھر اس ٹیکنالوجی کے نقصانات ہی سنبھالے نہیں جا رہے. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں کیا نہ کریں. گلوبل وارمنگ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. پوری دنیا میں پولوشن پھیلا دی. پہلے ہمیں یہ پلاسٹک بیگز بنا بنا کے دکھایا کہ دیکھو تم تھیلے لے کے پھرتے تھے پرانے اجڑ گوار جاہل لوگوں، یہ دیکھو ہم نے جو ہے نا اتنا پتلا سا یہ ایک ریپر تیار کیا ہے، ایک شاپر تیار کیا ہے، کوئی اس کا وزن نہیں ہے، اور دیکھو کتنا مضبوط ہے، اس میں جتنا مرضی وزن ڈال لو. ہم بڑے شرمندہ ہو کہ اپنے تھیلوں کو ہم نے کہیں پہ چھپایا. یار یہ تھیلا برا لگتا ہے، اس کو رکھ دو. وہ زبردست قسم کا جو ہے نا وہ شاپر آتا ہے، اس میں چیزیں لے کر آئیں گے. ابھی ہم پوری طرح شاپر پہ کنورٹ ہوئے ہی تھے تو مغرب نے کہا نہیں 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 نہیں، وہ تھیلا واپس لاؤ. اور وہ تھیلا بھی 30 روپے 50 روپے میں 60 روپے میں اب آپ کو ملے گا. اور اس کی جو کوالٹی ہوگی وہ جو تھیلا ہمارے پاس ہوا کرتا تھا اس سے 10 گنا گئی گزری ہوگی. ایک تہذیب ہے پہلے ہمیں بتایا دیسی گھی نہیں کھانا، او ہو فیٹ اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کیا 100 قسم کی بیماریاں ہو جائیں گی، منع منع بالکل نہیں کھانا. لوگوں نے چھوڑ دیا. یہ بناسپتی گھی یہ دیکھو سونا زبردست قسم کا پیکٹ ہوتا ہے، لشکارے مارتا ہوا پیکٹ، یہ اس سے کھایا کرو، یہ زبردست اس میں سارا کچھ ہے اور وٹامنز بھی ہیں، تو پتہ نہیں کیا کیا اس میں کہانیاں بیان کی لگا کے لوگوں کو وہ جیسے کہتے ہیں گوڈے گٹے فارغ کروا کے اب بتاتے ہیں نہیں 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 دیسی گھی جو ہے اس کے تو بڑے فوائد ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. اور اب وہی دیسی گھی ہمیں 6 گنا قیمت پہ واپس بیچا جا رہا ہے. یہی کون سی تہذیب کے پیچھے ہم چل رہے ہیں جو آج تک یہی فیصلہ نہیں کر سکی کہ چائے ٹھیک ہے یا نہیں ہے، کافی کے فائدے ہیں یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ایک دن بتاتے ہیں اس چیز کے نقصانات، اگلے دن بتاتے ہیں اس کے فائدے ہیں. ایک دن بتاتے ہیں کہ جی یہ جو آرگینک فوڈ ہے پہلے ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ ان ہائیجینک ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. یہ دیکھیں ہم نے بیج کے اوپر بڑا کام کیا ہے اور دیکھیں اتنے بڑے بڑے ٹماٹر اگا دیے ہم نے، یہ کر دیا وہ کر دیا وہ کر دیا. اب وہی دنیا واپس نہیں آرگینک کے پیچھے بھاگ رہی ہے. تو ایک تہذیب وہ ہے جس نے جو ورلڈ ویو دیا، وہ ورلڈ ویو کانسٹنٹلی اپ گریڈ ہوتا رہتا ہے. اصل میں وہ اپ گریڈ نہیں ہوتا، وہ ہکپس ہیں ان کے. یہ تو آپ کہہ لیں جسے وہ پینڈولم ہوتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. اس کو افراد و تفرید کہتے ہیں. یہ دھکے ہوتے ہیں اصل میں. یعنی ایک بندہ کہے دیکھیں جی آپ تو سیدھے چلے جا رہے ہیں، آپ کی زندگی میں تھرل ہی نہیں ہے. دیکھیں میں رش میں گھسا ہوا ہوں، ادھر سے مجھے دھکا مارتا ہے ادھر ہو جاتا ہوں، ادھر سے دھکا مارتا ہے میں ادھر ہو جاتا ہوں. تو دیکھیں نا میں کتنا زیادہ فلیکسیبل ہوں. بھئی آپ فلیکسیبل نہیں، آپ ذلیل ہو رہے ہیں، آپ کو چلنے کا رستہ ہی نہیں کسی نے دیا. تو یہ جو مغربی تہذیب کے دھکے ہیں کہ کبھی ایک چیز کبھی دوسری چیز، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی وہ آزادی کی طرف باتیں کرتے ہیں پھر کبھی وہ ہیٹ سپیچ کے اوپر آ جاتے ہیں. یعنی پہلے جب ان کو لگتا ہے کہ آزادی ہونی چاہیے، فریڈم آف اسپیچ ہونی چاہیے، تو بڑا کھل کے اس کا اظہار کرتے ہیں. پھر جب ہم فریڈم آف اسپیچ استعمال کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ ہیٹ سپیچ ہے، ہیٹ سپیچ ممنوع ہے، فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ جائز ہے. وہ بھائی کوئی ایک بات کرو، کہیں ایک جگہ ٹکو، کوئی ایک اصول دو ہمیں. پہلے انسانیت کے نعرے لگاتے ہیں اور بتاتے ہیں انسانیت کتنی بڑی چیز ہے، اور دنیا میں ایک بلی بھی کہیں مر جائے تو ان کو یاد آ جاتا ہے. اور پھر جب فلسطین میں 50,000 لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے تو وہی انسانیت کے چیمپئن جو ہیں وہ جو ہے وہ دانت نکالتے ہیں آگے سے. تو کسی ایک نظریے پہ رہو بھائی، کوئی ایک بنیاد تمہاری ہونی چاہیے نا. تو اصل میں یہ اسلامی تہذیب ہے جو قیم ہے، جس کے اصول نہیں تبدیل ہوتے. دوست ہے یا دشمن اصول ایک ہی رہے گا، اور قیامت تک کے لیے اصول اٹل ہیں. اس کے مقابلے میں مغربی تہذیب کے اصول اٹل نہیں ہیں. اور مغربی تہذیب بے ثبات ہے اور اسلامی تہذیب جو ہے وہ مستحکم ہے، وہ پختہ ہے اور وہ ایک ثبات کے ساتھ چل رہی ہے. تو وقت مکمل ہو گیا تو یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ کل اس سے آگے ہم آغاز کریں گے. کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں.
جی ریکارڈنگ دستیاب نہیں ہے فی الحال. جی دوسرا معنی جو تھا قیم کا مطلب تھا کہ اس میں تضاد نہیں ہے، آپس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے. جی امید تو یہ ہے کہ انشاءاللہ رمضان سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا. یقیناً سپیڈ سے تو آپ لوگ پریشان ہی ہوں گے، البتہ شاید اس چیز کی ضرورت پیش آئے کہ بیچ میں ہم کوئی ایک میراتھن سیشن کریں پیر کے دن یا جمعے کے دن، اور ہم جو ہے کوئی 2.5-3 گھنٹے کی ایک ایکسٹرا کلاس بیچ میں کریں گے انشاءاللہ، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں، کیونکہ رمضان میں انشاءاللہ ارادہ ہے سورہ یوسف کا کہ رمضان کے دوران ہم سورہ یوسف کی تفسیر پڑھ لیں، لہٰذا اس کو انشاءاللہ ہم مکمل کر لیں گے. اور چونکہ ابھی ڈیٹیل شروع میں بہت زیادہ ڈسکس ہو جائے گی تو آگے پھر ہماری سپیڈ بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ. جی اسفر صاحب. جی اسفر صاحب سوال کر سکتے ہیں، آپ ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم سر السلام. کوئکلی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن میں جیسے آپ نے مریم کے کافی سارے معنی بیان کیے ہیں، اور آف کورس ایک معنی جو ایک ٹپ دیتا ہے اور ایک میننگ فل ہوتا ہے اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے میرے خیال سے. تو ہم اس خاص آیت میں اس خاص لفظ کا جو مطلب اسٹیبلش کرتے ہیں، کیسے اسٹیبلش کریں گے کہ یہاں پہ اس کی کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پہ کہنے والا یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں گفتگو چل رہی ہے اور پھر یہاں پہ آگے وہ کنفیوژن کا بیٹھ جائے کہ یہاں پہ جو ہے یہ کیا مراد ہے. تو یہ سیدھی سا سوال تھا. جی اہم اس کو سوال ہے. ایکسپلین کرتے ہیں. دیکھیں کہ جب قرآن مجید کے کسی لفظ کے ملٹیپل میننگ ہوتے ہیں تو وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. بعض کا وہ میننگ ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ میننگز ہوتے ہیں، ایک ہی لفظ کے 2 یا 3 الگ الگ معنی ہیں. اور بعض کا جو میننگ ہوتے ہیں وہ ایک ہی معنی کے شیڈز ہوتے ہیں، وہ ایک ہی میننگ کے مختلف اسپیکٹس ہوتے ہیں، اس کے مختلف اینگلز کو وہ میننگ واضح کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے قیم کے جتنے معنی پڑھے ہیں وہ سب قیم کے ہی ہیں، یعنی اس سارے میں آپ کہہ لیں قائم ہونا، نگران ہونا، یا اس کا بالکل سیدھا ہونا جو ہے یہ چیز پائی جاتی ہے، یعنی جو اس کا روٹ ورڈ ہے نا وہ سب میننگ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. اب یہ بات کہ جی کیسے طے ہوگا کہ قرآن کی کس آیت میں کون سے معنی ہیں؟ تو قرآن مجید چونکہ جامع کلام ہے، اور جامع کلام کہتے ایسے ہیں اس کلام کو ہیں جس میں ایسے ورڈز یوز کیے گئے جو ورڈز ڈفرینٹ سرکمسٹانسز میں ڈفرینٹ میننگز دے سکیں، اور وہ ہر طرح کے سرکمسٹانسز میں آپ کو رہنمائی مہیا کر سکیں. تو اب ہم جس اینگل سے کھڑے ہو کے قیم کے معنی کو دیکھیں گے ہمیں اسی کے اکارڈنگلی اس کا میننگ ڈیفائن کریں گے. ہم مثلا ہم اگر اس قیم کو ولم یجعل لہ عوجا کی طرف دیکھیں گے تو ہم کہیں گے یہ بالکل مستقیم ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں گے اس پیرائے میں کہ یہ قرآن لوگوں کی رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا تو ہم کہیں گے کہ یہ بالکل مستحکم ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پیچھے بھی کہا گیا کہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. تو یہ جو آپ کہہ لیں ڈائیورسٹی ہوتی ہے میننگ میں، یہ بیسیکلی اس کلام کی ڈیپتھ کو ظاہر کرتی ہے کہ کلام کرنے والے نے کلام میں ایسے الفاظ استعمال کیے جن الفاظ کو قیامت تک چونکہ سمجھا جانا تھا تو ان میں یہ گنجائش موجود تھی کہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز اور ڈفرینٹ بیک گراؤنڈز کے مطابق ان الفاظ سے رہنمائی لی جا سکے. لیکن وہ رہنمائی منمانی نہیں ہوتی، وہ رہنمائی ان ورڈز کی لمیٹیشن میں موجود ہوتی ہے. اس کو آل ٹوگیدر ہم نئی بات اس میں کوئی بھی نہیں کر رہے ہوتے. اور پھر یہ کہ پروبیبلٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ایک پروبیبلٹی ہے کہ یہاں یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یہاں یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں. البتہ وہ میننگ قرآن مجید کا جو ایک ہولسٹک کانسیپٹ ہے اس کے اپوزٹ نہیں ہونے چاہیے. یعنی ہم کسی ورڈ سے ایسے میننگ نہیں ڈرائیو کر سکتے جو قرآن مجید کے اوور آل کانسیپٹ کے اگینسٹ جاتے ہیں. تو اور اگر وہ اوور آل کانسیپٹ کے ساتھ الائنڈ ہیں
تو پھر ملٹیپل میننگ جو ہیں وہ پاسبل ہیں، وہ بیان بھی کیے جا سکتے ہیں، وہ لیے بھی جا سکتے ہیں۔ اور کچھ جگہوں پہ ڈیفائن کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کہ ہم لازماً ایک معنی کو فکس کریں کہ یہاں یہ ایک معنی ہے۔ جیسے ابھی ہم نے جتنے معنی کیے ہیں سب کمپلیمنٹری ہیں، یہ سب ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں اور ایک چیز کو کے مختلف ایسپیکٹس کو واضح کر رہے ہیں۔ ہاؤ آبزرویشن اینڈ انٹیلیجنس کین آپریٹ انڈیپینڈنٹلی بوتھ ورک کولیکٹیولی آبزرویشن آر اینالائز ٹو ڈرا کنکلوژن۔ نیچے کریں جی، اور میرے ہمیں آگے مزید بھی بات ہوگی۔ پلیز سم ڈے ایڈوائس اینڈ گیو ٹپس ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ ہول قرآن۔ اچھا جی، یہ اب ظاہر ہے جو آپ کا سوال ہے عقل اور مشاہدے سے متعلق، تو عقل اور مشاہدے کی جو فیکلٹیز انسان کی ہیں وہ بڑی اہم فیکلٹیز ہیں، بہت قیمتی فیکلٹیز ہیں، لیکن ہر چیز کی اپنی لمیٹیشن ہوتی ہے۔ ایک ہارٹ سرجن کتنا ہی کیوں نہ اچھا سرجن ہو، برل وہ دل کے امراض کا علاج کرے گا، ٹھیک ہے نا، آپ اس سے جا کے ٹوٹی ہوئی ٹانگ نہیں جڑوائیں گے۔ اسی طرح جو عقل اور مشاہدہ ہے یہ بے انتہا قیمتی صلاحیتیں ہیں اور اللہ کی دی ہوئی ہیں، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، البتہ ان کی لمیٹیشنز ہیں۔ تو جب آپ ان کو جو کام ان سے لیے جا سکتے ہیں وہی لیں گے تو یہ زبردست کام کریں گی۔ جب آپ ان سے وہ کام لینے شروع کر دیں گے جس کے لیے بنائی نہیں گئی تو پھر مسئلہ پیش آئے گا۔ دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ ذرا چیٹ لائیے گا سامنے۔ جی، پلیز سم ڈے ایڈوائس اینڈ گیو ٹپس ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ ہول قرآن۔ ہاں بس ٹپس تھوڑا سا مشکل کام ہے، آپ چلتے رہیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ۔ تو دیکھیں ان ٹپس کے اوپر بھی کئی کلاسیں لگ جائیں گی، پھر آپ کہیں گے جی سورہ کہف پیچھے رہ گئی ہے۔ انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم قرآن چونکہ پڑھ رہے ہیں تو قرآن سمجھنے کے اصول بھی خود ہی ساتھ ساتھ سمجھ آتے رہیں گے، لیکن بس ایک چیز سمجھیے گا، قرآن مجید جامع ترین کتاب ہے، عظیم ترین کتاب ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اگر آپ وقت نہیں دیں گے تو کوئی طریقہ نہیں ہے جو آپ کو قرآن سمجھا سکے، اور اگر آپ جو ڈیو ٹائم ہے وہ دیں گے انشاءاللہ تو آپ کو ایسا سا قرآن سمجھ آنا شروع ہو جائے گا اور آپ کو ایک جیسے اس کی بیسس بننا شروع ہو جائیں گی۔ تو اور کچھ ہو نہ ہو لیکن پہلی شرط جو ہے نا وہ وقت ہے۔ تو اگر کوئی شخص کہے کہ ڈاکٹر بننے کے لیے مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ میں 2 مہینے میں ڈاکٹر بن جاؤں، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ بھائی تم وہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے ڈاکٹر کہہ کے، وہ ڈاکٹر تو بن سکتے ہو لیکن اصل ڈاکٹر نہیں بن سکتے۔ ایسے ہی قرآن تو طب سے بڑی بلکہ کمپیریزن کرنا ہی نہیں چاہیے، تو قرآن مجید کے ساتھ تو کوئی کسی کا کمپیریزن نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کم از کم ڈیو ٹائم جو ہے 30 پارے ہیں، 6236 آیات ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، کوئی یعنی آپ کہیں کہ زندگی میں 2-3 سال انسان روزانہ 2-3 گھنٹے نکالے کہ کچھ نہ کچھ وہ پڑھے گا تو پھر انشاءاللہ اس کو چیزیں کلیئر ہوتی چلی جائیں گی۔ باقی انشاءاللہ ارادہ یہ ہے، اگر آپ لوگوں کی ہمت ہوئی اور اگر آپ لوگ تھکے نہ، تو ارادہ یہ ہے انشاءاللہ کہ یہ آن لائن جو سلسلہ ایک شروع ہوا ہے اس کو ہم انشاءاللہ کسی نہ کسی صورت جاری رکھیں گے، اور مطلب کئی سالوں پر محیط آپ کہہ لیجئے کہ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ہوتا رہے گا، اور آہستہ آہستہ جو ہے نا ہم جیسے ایک عمارت تعمیر ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ ایک عمارت جو ہے فہم قرآن کی انشاءاللہ وہ اس کے ساتھ ساتھ تعمیر کرتے جائیں گے، بشرطے کہ آپ لوگ ساتھ چل سکیں اور ہمت کریں آپ۔ جی، مشکل بے شک ہر چیز میں ہوتی ہے لیکن آپ کے لیے ناممکن کچھ نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مشکل میں وے آؤٹ بنانا ہی اصل میں انسان کا کام ہے، یعنی انسان ہے ہی اس طرح کا، اللہ نے اس کو بنایا ہوا ہے کہ اس کے سامنے مشکلات رکھی جاتی ہیں اور وہ وے آؤٹ نکال لیتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ پھر اجر بھی زیادہ ہو جاتا ہے انسان کا، جب انسان مشکلات میں ہوتے ہوئے بھی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹتا اور آگے بڑھتا رہتا ہے۔ جی، اور کوئی سوال تھا ابھی؟ ٹھیک ہے، امید ہے کہ اور کوئی سوال نہیں ہے۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔